السلام علیکم، میں اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک مضمون کا عنوان ہے سید محمد عثمان، سید قاضی محمد عثمان، پارٹ 2۔ مولانا شائق احمد عثمانی کلکتہ مسلم لیگ نادر روزگار اس لیے بنی کہ وہ متمم بالشان شخصیتوں کے کاندھوں پر سوار تھی۔ مولانا عبدالرؤف داناپوری، مولانا شائق احمد عثمانی، مولانا راغب احسن اور سید محمد عثمان کلکتہ مسلم لیگ کے اعزاز و جواہر تھے۔ یہ ایسی شخصیتیں تھیں جن پر سارا ہندوستان فخر کنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کلکتہ مسلم لیگ آل انڈیا مسلم سیاست کی نہ صرف نمائندگی کرتی تھی بلکہ اس کی رہبری کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ مولانا شائق احمد عثمانی صاحب نے ارشاد فرمایا، عثمان مرحوم ہمارے ساتھیوں میں ایک مہرتباں تھے، ایسی ہستی تھی جس کی مثال ممکن نہیں۔ عثمان صاحب نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پوری زندگی ملک و ملت کی ترقی و فلاح کے لیے وقف کر دوں گا۔ شائق احمد عثمانی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ عثمان صاحب مرحوم نے قوم سے کیا ہوا وعدہ حرف بہ حرف پورا کیا اور قومی زندگی کی عظمتوں سے کسی قسم کی منفعت کبھی حاصل نہیں کی۔ قائد اعظم بحیثیت قوم پرست رہنما، تاریخ ہند کا ہر طالب علم واقف ہے کہ مسٹر جناح قوم پرست رہنما یعنی نیشنلسٹ لیڈر کی حیثیت سے 1934 تک مشہور و معروف تھے۔ وہ جداگانہ انتخاب اور مسلم قومیت کے سخت مخالف تھے۔ انہیں ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر یعنی کہ ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا تھا۔ وہ مسلم گوکھرے بننا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک ہندو زعما کی شخصیتوں میں گوکھرے پسندیدہ تھے، اس کے نقش قدم کو اپنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ مسلم قومیت کی تحریک ایک عرصہ دراز سے ہندوستان کے گوشے گوشے میں بیدار ہو چکی تھی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد سیشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی کرسی صدارت سے مغربی پاکستان کا تصور پیش کیا۔ مسٹر جناح کو بھی اس تصور سے ہم آہنگ کرنے کی صحیح بلیغ کی تھی، لیکن اقبال انہیں رام نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اقبال کے تصور پاکستان سے بہت قبل 1911 میں بنگال کا مسلم اکثریت کا صوبہ وجود میں آیا تھا۔ سر علی امام کی کاوشوں کی وجہ سے بہار اور اڑیسہ کے صوبوں کو نظامت بنگالہ سے الگ کر دیا گیا تھا اور بنگال میں مسلم اکثریت قائم کر دی گئی تھی اور اس طرح مشرقی پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ مزید برآں 1917 میں سر علی امام نے بحیثیت وزیر اعظم سلطنت آصفیہ حیدرآباد دکن حضور نظام کے سامنے ایسی اسکیم پیش کی تھی جس کے روح سے جنوب میں مسلم اکثریت کا ایک خطہ وجود میں آ جاتا اور اس کا نام جنوبی پاکستان ہوتا۔ جن افکار و کردار کی وجہ سے ڈاکٹر سر محمد اقبال سر علی امام کے قصیدہ خواں تھے، ان کی شان میں ایک طویل قصیدہ سپرد قلم کیا اور اپنی کتاب اسرار خودی ان کے نام نامی سے معنون کیا۔ مسٹر جناح ہندوستان کی ان تمام تحریکوں سے واقف تھے اور مسلمانان ہند کی جدوجہد کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جداگانہ انتخاب کی فکر سے ہم آہنگ نہ تھے۔ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی جب تیاری ہو رہی تھی تو الہ آباد میں سر شفاعت احمد خان مرحوم کے مکان پر مسلمان قائدین کا ایک اجتماع ہوا۔ مسٹر جناح اس جلسے میں شریک تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسٹر جناح کو جداگانہ انتخاب کی افادیت سے گوش گزار کرتا۔ ڈاکٹر سر شفاعت احمد خان نے
عثمان مرحوم کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت یہ جوانی کے نشے سے سرشار بہت تیز اور طرار تھے، اپنی رفتار اور گفتار سے لوگوں کو گرویدہ کر لیا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے مظالم کے سینکڑوں واقعات ان کی نوک زبان تھے، جن کا مشاہدہ انہوں نے بچشم خود کیا تھا۔ سر شفاعت احمد خان نے نوجوان سید عثمان کو مسٹر جناح کے جیسے ماہر سیاستدان سے گفتگو کرنے کے لیے مجبور کیا تاکہ وہ مسٹر جناح کو جداگانہ انتخاب کی فکر کی حامی بنا سکیں۔ مسٹر جناح کے ذہن کو اقبال جیسا فلسفی منقلب نہیں کر سکا، سر علی امام کے جیسا بے مثال مدبر متقر نہ کر سکا، لیکن سید عثمان کے جیسے ایک نوجوان نے ان کے نظریہ میں انقلاب برپا کر دیا۔ سید صاحب کی بے لوثی کا جادو چل گیا اور مسٹر جناح پہلی دفعہ جداگانہ انتخاب کی تائید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیکریٹری کلکتہ مسلم لیگ 1936 عیسوی میں سید عثمان صاحب مرحوم کو کلکتہ مسلم لیگ کا سیکریٹری جنرل منتخب کیا گیا، جس عہدے پر وہ قیام پاکستان تک فائز رہے۔ ایسے ذمہ دار اور بلند مرتبہ عہدے پر 12 سال تک متمکن رہنا اور بحیثیت سیاسی کارکن اپنی ذات کو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک رکھنا عثمان صاحب کا ہی کارنامہ ہے۔ ان پر کسی قسم کی بدعنوانی کا الزام عائد کرنے کی جرت کسی شخص نے آج تک نہیں کی۔ عثمان صاحب کی ذات ستودہ صفات پر انگشت نمائی غیر ممکن ہے۔ بحیثیت سیکریٹری کلکتہ مسلم لیگ وہ قائد اعظم کے 10 رات تصور کیے جاتے تھے۔ کلکتہ مسلم لیگ کے سیکریٹری کے عہدے پر پریزیڈنسی مسلم ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے فائز ہوئے۔ اس وقت سے کلکتہ مسلم لیگ سارے ہندوستان میں طاقت و توانائی کا ایک عظیم سرچشمہ بن گئی، اس لیے کہ ہیڈ ماسٹر کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگانے والے طلباء کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد مسلم لیگ کی پالیسی اور پروگرام کو قریہ قریہ، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پہنچانے کے لیے ہمہ وقت کھڑی رہتی تھی۔ اپنے عظیم استاد کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پرجوش طلباء کا گروہ بےتاب رہتا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ میں کسی شاخ کے سیکریٹری کے عہدے پر کوئی ہیڈ ماسٹر فائز نظر نہیں آتا، اور وہ بھی عثمان صاحب کے جیسا۔ عثمان صاحب مرحوم کو 1942 عیسوی میں کلکتہ کارپوریشن کا کونسلر منتخب کیا گیا اور 1946 میں کلکتہ کارپوریشن کے میئر کے عہدے کے لیے ان کا انتخاب عمل میں آیا، جس عہدے کے حصول کے لیے اصفہانی صاحب بھی میدان میں کود پڑے تھے، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی حقارت آمیز الفاظ میں سید عثمان صاحب کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک ماسٹر کو کھڑا کر دیا گیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصفہانی صاحب کے مقابلے کے لیے ایک عظیم مقرر، ایک بیدار مغز مدرس، ایک بے لوث مسلمان، ایک بے باک مجاہد، ایک بے مثال کارکن، ایک نڈر سپاہی، ایک بے نیاز انسان اور ہمہ گیر شخصیت کو بنگال مسلم لیگ نے کھڑا کیا تھا، جس کا مقابلہ ظاہر ہے اصفہانی کے ایسے لاکھوں اصفہانی نہیں کر سکتے تھے۔ کلکتہ کارپوریشن سے منسلک رہے اور مسلمانوں کے لیے کارپوریشن کی طرف سے بے مثال خدمات انجام دیں اور بلا واسطہ و بالواسطہ کسی قسم کا ذاتی فائدہ کبھی حاصل نہیں کیا۔ 16 اگست 1946 عیسوی کو جب یوم راس اقدام منایا گیا اور کلکتہ میں ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ کے گھر پر جو اسکول کی بالائی منزل پر تھا، برلا ہاؤس کی طرف سے گولیوں کی بارش شروع ہونے لگی، مگر عثمان صاحب مسلمانوں کو محلوں میں مسلمانوں کی جان و مال کو بچانے میں اس طرح مصروف تھے کہ 3 دن تک ان کو اپنے بال بچوں کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ دن رات مسلمانوں کی مخالف حفاظت کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھے ہوئے تھے۔ نہ کھانے کا ٹھکانہ تھا، نہ سونے کا بندوبست۔ جب نواک حالی میں ہندو مسلم فساد برپا ہوا تو گاندھی جی کا بیان شائع ہوا کہ میں نواک حالی کی آگ پر 2 لوٹے پانی ڈال کر بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ گاندھی جی کے اس مبہم بیان کی وجہ سے
बड़ी तशवीश लाहक हुई और कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फसादात के और बिगड़ जाने का अंदेशा लाहक हुआ। गांधी जी कलकत्ता में मौजूद थे, लेकिन हिंदुओं के महल्ले में ठहरे हुए थे। हिंदू मुस्लिम फसाद के बाद कलकत्ता दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, हिंदू कलकत्ता और मुस्लिम कलकत्ता। हिंदुओं के महल्ले में जाना जुएशीर लाने के मुतरादफ था। मुसलमानों की जान खतरे से हमकिनार थी, लेकिन उस्मान साहब को बहैसियत एक जिम्मेदार ओहदेदार गांधी से मिलना ज़रूरी था। इसलिए वो एक रोज़ एक जुर्रतमंद मुसलमान ड्राइवर को साथ लेकर हिंदुओं के महल्ले से गुजरते हुए गांधी के पास पहुंची गए और उनको मजबूर कर दिया कि नवा खाली की आग को बुझाने से पहले कलकत्ता की आग बुझाई जाए। गांधी जी उस्मान साहब की गुफ्तगू से मुतासर हुए और उन्होंने ऐलान किया कि मैं और सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मुसलमानों के महल्ले में एक ही मकान में रहेंगे और अमन कायम करेंगे, और इस ऐलान के बाद कलकत्ता में अमन कायम हो गया। तो अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक मजमून सुन रहे थे, सैयद मोहम्मद उस्मान। ये उसका दूसरा हिस्सा था, किस्त नंबर 2। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इंशाअल्लाह एक दो और किस्त में हम ये मज़मून को पूरा कर देंगे। मैं ये मज़मून ख़ास कर अपने ख़ानदान वालों के लिए पढ़ रहा हूँ कि उन तक ये बात यकीनन मौजूद होगी, लेकिन फिर भी मैं उसे एक जगह करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो दुआ दीजिएगा। आपका अपना भाई, अपना चचा, अपना दादा, अपना नाना, और अब मेरे तमाम भाइयों, मेरे तमाम रिश्तेदारों को मेरा बहुत 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 सलाम। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और सलामत रखे। तो दोस्तों, अगर मेरे भाइयों, अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर ख़बर कीजिएगा, ताकि मैं आगे इसे कंप्लीट करके आप तक पहुंचा दूं। तब तक के लिए एसएम राशिद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।